ملاحظہ کیجیے زنبیل نامہ کی 84ویں قسط، عصمت چغتائی کی تحریر، پوم پوم ڈارلنگ۔ جب خاندان میں ایک نئے فرد کا اضافہ ہوتا ہے تو دھوم دھام سے لوگ اپنی مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ جب کسی نئے لکھنے والے کا پہلا مضمون کسی رسالے میں شائع ہوتا ہے تو سارے ماموں، چاچا، خالہ، پھپھی مل کر اپنی اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ جب قرۃ العین کا پہلا افسانہ شائع ہوا تو ایسا معلوم ہوا کہ افق ادب پر ایک نیا نویلا ستارہ طلوع ہو گیا۔ چمک دمک سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ دن دور نہیں جب یہ ننھا منا سا ستارہ آفتاب ادب بن کر آنکھوں کو خیرہ کر دے گا۔ ادبی حلقوں میں چیمک گویاں ہونے لگیں۔ قرۃ العین حیدر کا مضمون دیکھ کر رسالے پر چھینا جھپٹی شروع ہو جاتی۔ واہ واہ، کیا کہنا! کرشن چندر جیسی ٹھوس رومانیت، حجاب اسماعیل جیسی طلسمی فضائیں اور عصمت جیسے چٹکتے ہوئے مکالمے۔ جی نہیں، خاص قرۃ العین کی اپنی تراش خراش رنگینی اور لوچ جو کسی خدشے کا محتاج نہیں۔ اب خیر منائیے ادیبہ صاحبہ، احمد عباس نے ڈرایا، اور میں نے واقعی خیر منائی۔ یہ چھوٹے تو اپنے ساتھ بڑے بن جانے کا خمیر لے کر ہی پیدا ہوتے ہیں، بعد میں آنے والے بہت سے جھمیلوں سے بچ جاتے ہیں۔ پہلے گزرنے والے بہت کچھ کیل کانٹے راستے میں سے ہٹا چکتے ہیں، اور نئے آنے والوں کو آگے بڑھنے میں بہت سی آسانیاں مل جاتی ہیں۔ لیکن ایک بات تو ہوگی، اب وہ اکیلا نکو پن نہ رہے گا۔ میدان بھرتا جا رہا ہے، ہاجرہ خدیجہ آ ہی چکی ہیں، اور اب یہ نیا تیر تو یقیناً نشانے پر بیٹھنے کے لیے ہی چلے پر چڑھا ہے۔ اب تو لوگ لکھنے والا مرد ہے یا عورت کے سوال میں الجھ کر قلع بازیاں کھانا کم کر دیں گے۔ اب تو یہ جانور کہیں کہیں کے بجائے ہر جگہ پایا جائے گا، کیونکہ زمانہ بھی تو تہذیب نسواں اور تہذیب مرداں کے بجائے تہذیب انساں کا سوال اٹھا رہا ہے۔ ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں مضمون بھی نکلا۔ ستارہ اسی جگہ جگمگاتا رہا۔ دیکھنے والوں نے آنکھیں مل کر دیکھا اور بغور دیکھا کہ کہیں ان کی آنکھیں بڑھاپے سے کمزور تو نہیں ہوتی جا رہی ہیں۔ ستارہ تو کچھ ٹمٹمانے لگا ہے۔ ٹھہرو جی، ذرا سنڈریلا کے زمین پر اتر آنے کا انتظار کرو، ناقد نے ڈھارس بندھائی، مگر وہ خوابوں کی چارمنگ رانی اسی طرح دور خلاؤں میں ٹمٹماتی رہی۔ زمانے کی گھڑیال نے 12 بجا دیے اور جادو کی چھڑی کا طلسم تھک کر ٹوٹنے لگا۔ اجی، آپ کی قرۃ العین کیا لکھتی ہیں؟ جی ہاں، میری قرۃ العین۔ آخر ہمارا اتنا قریب کا رشتہ ہے نا، دونوں ایک ہی زنجیر کی اگلی پچھلی کڑیاں ہی تو ہیں۔ نئی کڑیاں تو پرانی کڑیوں سے زیادہ مضبوط ڈھلی ہوئی ہوتی ہیں، تو پھر بھول چوک کہاں ہو گئی خدایا؟ اور میں نے بڑے اہتمام سے ایک طویل ناصحانہ خط لکھنا شروع کیا، جس میں نے بات دعا کے واضح کرنا چاہا کہ بھئی یہ شوشو فوفو بھارت ناٹیم سیوائے ڈیل امار کے سوئمنگ پول میں کب تک ڈبکیاں لگاتی رہو گی؟ ایک بار ذرا باہر جھانک کر بھی تو دیکھو، ایک ہی نقطے پر کتنے چکر دو گی؟ کیا ساری عمر میری گو راؤنڈ پر ہی گھماتی رہو گی؟ لوگ کہیں بولا نہ جائیں، اور پھر جب وہ چڑھ کر تنقید کریں گے تو اس میں جھنجھلاہٹ اور انتقام کے نشتر پوشیدہ ہوں گے۔ پھر تمہارا دل ٹوٹ جائے گا اور تم اس کوچے سے بچ کر کوئی دوسری ہابی پکڑ لو گی۔ خط لکھنے کے بعد ایک دم خیال آیا کہ کہیں میرا خط ہی اس پہلے پتھر کا کام نہ کر جائے جس کی طرف میں اشارہ کر رہی ہوں۔ کہیں میرے اعتراض سے دل برداشتہ ہو کر چڑیا پھر سے اڑ کر دوسری ڈال پر نہ جا بیٹھے۔ لوگ کہیں گے کہ یہ ادب کے ٹھیکیدار نئے آنے والوں کو دھمکاتے ہیں تاکہ قبل اس کے کہ ان بیچاروں کا فن پختہ ہو کر مقابلے میں آئیں انہیں مار بھگائیں۔ فنکار بڑے حاسد ہوتے ہیں نا۔ دوسرے بھائی، شاید میں قرۃ العین کے زمانے سے پیچھے ہوں، اس لیے ان کی باتیں میری سمجھ سے بالا تر ہیں، لہٰذا میں نے ان کے ہم عمروں سے روشنی حاصل کرنا چاہی، لیکن انہیں بھی اپنا ہم خیال پایا۔ کچھ خود اعتمادی پیدا ہوئی اور مجھے افسوس ہوا کہ میں نے وہ خط کیوں پھاڑ ڈالا۔ اور آج جب میں یہ مضمون لکھ رہی ہوں، احمد عباس پھر کہہ رہے ہیں، تم نے جان بوجھ کر ایک ہونہار ادیبہ کی رہنمائی نہ کی، اس کی خامیوں کو پختہ ہونے دیا، کیونکہ تم جانتی تھیں اگر اس کی خامیاں دور ہوں گی تو وہ سب کو پھلانگ کر میلوں آگے نکل جائے گی۔ یہ لیجیے، سانپ کے منہ میں چھچوندر، نہ نگلے بنے نہ اگلے۔ زمانہ بھی تو بڑا نازک ہے
کسی پر تنقید کرو تو لوگ کہتے ہیں کمیونسٹوں نے بہکا دیا ہے جی، احمد عباس کو عسکری اور رامانند ساگر کو ایم اسلم سے دور کا بھی رشتہ بتا دو تو جانو موٹی سی گالی دے دی۔ ہمیں یہ کبھی نہ بھولنا چاہیے کہ لکھنے والے پڑھنے والوں کے لیے ہی لکھتے ہیں، کچھ چٹخارے لینے کے لیے نہیں لکھتے۔ پڑھنے والوں کی تنقید اور ستائش دونوں کے برابر حقدار ہیں۔ وہ ادیب جو تنقید نہیں سہ سکتے وہ نہ ہی زندہ رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تنقید کرنے والے کا رتبہ اگر وہ ایمانداری سے اپنا فرض انجام دے تو بہت بلند ہے۔ ایک طرف وہ ادیب کے دماغ کو خوراک پہنچاتا ہے تو دوسری طرف ادب کی حفاظت کرتا ہے، اس ادب کی جس کا زندگی سے دامن بندھا ہوا ہے، اور اس طرح وہ زندگی کا بھی محافظ ہے۔ جیسے ہر انسان کو دندان ساز کے پاس وقتاً فوقتاً جانے کی ضرورت ہے، اسی طرح ہر ادیب کو تنقید کی ضرورت ہے۔ دانت اکھڑوانے میں دکھ تو بڑا ہوتا ہے مگر صحت بھی جبھی بنتی ہے۔ صرف صحیح تنقید ہی بہکنے والے قلم کو سیدھا اور صحت بخش راستہ دکھا کر غلط موڑ سے بچا سکتی ہے۔ لیکن جب قرۃ العین کو خضر راہ دکھانے چلے تو خود اندھیارے میں گھر کر سٹ پٹا گئے اور دھکا دے کر واپس لوٹ آنے کے سوا کچھ نہ سوچا۔ وہ ستارہ جو آفتاب بن جانے کے آثار لے کر ابھرا تھا، بھٹک کر ستاروں سے آگے کچھ بھی نہیں کی خلا میں گم ہوتا چلا گیا۔ قرۃ العین کو سمجھنے کے لیے بڑی آسانی ہوگی اگر نظر سجاد حیدر کا بھی مطالعہ کیا جائے۔ جو ان کا نجی رشتہ ہے وہی ان کا ادبی رشتہ بھی ہے۔ ادبی شجرے میں نظر سجاد حیدر ماں ہیں تو قرۃ العین بیٹی، دونوں کا واسطہ ایک ہی طبقے سے پڑھا، لہٰذا دونوں کے مسائل بھی یکساں ہیں۔ وہ دکھ جو اختر النساء نے جھیلے تھے قرۃ العین کی ڈالی، پولی اور اینی جھیل رہی ہیں۔ دکھڑا وہی، یعنی ٹھیک ناپ تول شوہر کی نایابی۔ اختر النساء کے والدین جابر ہونے کا الزام ماتھے پر لیے ہوئے تھے اور ڈالی پولی کے والدین مال تیار کر کے ڈرائنگ روموں میں بٹھا دیتے ہیں، گھیر گھیر کر کم از کم 800 کمانے والے شکار لاتے ہیں اور کھلی اجازت دیتے ہیں مارو پھندا۔ پھندے چلتے ہیں، شکار پھاندہ پھوندی کرتے میں پھنس گئے تو ٹھاٹ کا ایک ایٹ ہوم ہوتا ہے، ورنہ ڈالی کا شکار زوفی لے بھاگتی ہے، شوشو کو پوم پوم ہڑپ کر جاتی ہے اور ٹوڈلز کو فیفی ڈکار جاتی ہے۔ یہ ہے لبالب ان چارمنگ لوگوں کی رام کہانیوں کا۔ اختر النساء دک کا شکار ہو جایا کرتی تھی، پولی مولی ذہنی طور پر مدقوق ہو جاتی ہے، کتے انسانوں سے بہتر نظر آنے لگتے ہیں، ہر چیز کے پیچھے کچھ نہ ہونے کا احساس ستانے لگتا ہے، سب کچھ حاصل کرنے پر بھی موت اور کچھ نہ ہونے پر فتح حاصل نہیں ہو سکتی۔ زندگی اتنی عجیب بن جاتی ہے کہ اسے کوئی معنی نہیں پہنائے جا سکتے، اور وہ نہیں جانتی کہ وہ جنگل، وہ پہاڑ، ندیاں، وہ جگہیں کہاں ہیں جہاں زندگی ہے۔ اختر النساء کا دشمن سماج تھا، پولی ڈالی اور شوشو کے دشمن واہمہ، شعور، تحت الشعور، لاشعور اور قنوتیت ہیں۔ سماج سے تو کوئی لڑ بھی سکتا ہے مگر ان ذہنی بھوتوں سے کون لڑے؟ سینک بن جانے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ نظر سجاد نے کسی عنصر سے تو بغاوت کی، قرۃ العین حیدر میں وہ بھی سکت نہیں۔ جہاں تک ترقی پسندی کا سوال ہے، ان دونوں کا رشتہ بالکل الٹا نظر آتا ہے، یعنی ماں بیٹی سے آگے سوچتی ہے۔ نظر سجاد حیدر جاگیرداری نظام کے زوال کے وقت اٹھی تھی اور قرۃ العین حیدر سرمایہ داری نظام کے زوال کی پیداوار ہیں، مگر انہوں نے کم از کم گرتی ہوئی دیواروں سے لپٹ لپٹ کر سر نہیں پھوڑا تھا، جاگیرداری نظام کی خامیوں اور کوتا اندیشیوں پر تعسف ہی کیا تھا۔ حالانکہ ان کے آنسو بیکار گئے کیونکہ وہ اس نظام کو دوبارہ کھڑا تو نہ کر سکیں۔ لیکن قرۃ العین حیدر سرمایہ داری نظام کے ڈوبتے ہوئے سورج کے اندھیارے میں ہاتھ پیر مار رہی ہیں۔ اس کی عفونت بھری بوسیدگی سے انہیں گھن آتی ہے مگر پیار بھی ہے۔ وہ اپنے طبقے کو اس مچھلی کے مانند سمجھتی ہیں جس کے ارد گرد کا پانی سڑ چکا ہے مگر خشک ریت پر بھی موت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ انہیں نہیں معلوم کہ کیوں پولی ڈالی کے حسن بھی ہے، دولت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، کلچر بھی ہے، پھر بھی پوپو ڈالی سے شادی کرنے کے بجائے زوفی کے چکر میں پھنس جاتا ہے۔ جیمی زوفی کو چھوڑ کر پوم پوم پر کیوں مٹتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے اس کا راز معلوم کرنا ضروری ہے کہ جب سرمایہ داری نزا کے عالم میں دم توڑنے لگی ہے
تو ذہنی اور اخلاقی انحطاط لازمی طور پر شروع ہو جاتا ہے۔ جب ایک چیز گلنے سڑنے لگتی ہے تو اس سے ملحقہ چیزیں بھی بج بجا اٹھتی ہیں۔ ایک سرمایہ دار روئی کا بیوپار چھوڑ کر لہسن پیاز کا دھندا سنبھال لیتا ہے۔ بابی شوشم کو چھوڑ کر رفیہ کو پکڑ لیتا ہے۔ دونوں کی ایک ہی ذہنیت ہے، ایک ہی پیشہ اور ایک ہی مقصد۔ جس میں زیادہ منافع ہو وہی ان کا مذہب، وہی ان کا عشق اور وہی ان کی زندگی۔ اس کے باوجود ایک سرمایہ دار یہ بھی جانتا ہے کہ سب کچھ پا کر بھی کچھ بھی نہیں کا احساس اس کا وہم نہیں بلکہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ اس کا طریقہ کار انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں، اس کی ساری اسکیمیں، سارے مارشل پلانز، سارے سمجھوتے اور گھٹ بندیاں آگے جا کر ایک ایسے نقطے پر ختم ہو جاتی ہیں جہاں احساس کچھ بھی نہیں کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا انجام فنا ہی ہے۔ وہ کانٹے کی نوک پر ٹنگا ہوا ہے اور اس کھولتے ابلتے طوفان کا چڑھاؤ دیکھ کر لرز رہا ہے جو دن بدن گھیرا تنگ کرتا آ رہا ہے۔ اس کی نئی پود بے اطمینانی، یہ خوف، یہ زندگی سے فرار اور کچھ بھی نہیں ورثے میں لے کر جنم لے رہی ہے۔ وہ جانتے ہیں مگر کھلے بندوں نہیں کہہ سکتے کہ ان کے دشمن کون ہیں۔ قرۃ العین حیدر بھی کھلے بندوں یہ نہیں کہہ سکتی کہ عوام ہی ان کے سکون اور عیش کے دشمن ہیں اور ہوا بن کر ڈراتے ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ بڑے سے بڑا عوام دشمن بھی کھل کر اپنے وجود کا اعلان نہیں کر سکتا۔ عوام کو لوٹنے کے لیے ٹھگوں کو بھی بھگت کا روپ دھارنا پڑتا ہے۔ سرمایہ داروں کے ایجنٹوں کو زندگی کے ہر موڑ پر کمیونسٹ دبکے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سرکار تو سیدھی بھوکے پیٹ میں دبکے ہوئے کمیونسٹ پر لاٹھی چارج اور گولی سے وار کرتی ہے، مگر قرۃ العین حیدر نہایتی رومانی ماحول میں نہایتی بقائے نور قسم کی حسیناؤں کے ذریعے سے کمیونزم پر طنز فرماتی ہیں۔ ان کا کتھا کلی، منی پوری اور رمبا میں مست جوہی کی کلیاں سونگھنے والا قلم جب لفظ کمیونسٹ لکھتا ہے تو ایک دم کالے ناگ کی طرح پھنکارنے لگتا ہے۔ ایک ہی سانس میں کیتھولک چرچ، کمیونزم اور یوگا کی قے کر ڈالتا ہے، اور اس وقت وہ اپنے طبقے کا بھانڈا پھوڑ دیتا ہے۔ پھر صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اس قلم میں کون سی سیاہی بھری ہے اور اس کا نب کس فرم کا ڈھلا ہوا ہے۔ ان کے چارمنگ لوگ جیمی کے 5 عقل مند کتوں کی طرح کسی پارٹی میں شامل ہونے کا پروگرام نہ بناتے ہوئے جب مفکرین کا روپ دھار کر فلسفہ بگھاڑنے کی کوشش فرماتے ہیں تو بڑا ہی پرلطف منظر نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ ہیڈی لامار، بیٹی گرابیل، رابرٹ ٹیلر اور چارلز بوائے کے کالی چمڑی والے چربے اچھے خاصے سیاست دان بننے لگتے ہیں۔ کس پروف اور برگنڈی کے مستند استعمال کے بعد یہ کام کافی آسان بھی تو ہے۔ اس وقت ان کی نرگسی آنکھوں کو اشتراکی، اشتمالی، دہشت پسند، کانگریسی اور لیگی سب کے سب گڈمڈ دکھائی دیتے ہیں، اور یہ مفکرین اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ سارے کمیونسٹ ان حسیناؤں کے گھائل نامراد عاشق ہیں جو فرار کے غرض سے اور کچھ جلے پھپولے پھوڑنے کے لیے بیچاری بورژوا لڑکیوں کی ذہنیت پر لیکچر دے کر پارٹی میں جا کر شامل ہو گئے ہیں اور اب دنیا بھر کو گالیاں دیتے پھرتے ہیں۔ کیا پتے کی بات فرمائی ہے محترمہ نے کہ نہ آج ٹولی مولی ان بیچاروں کا دل توڑتی اور نہ یہ کمیونسٹ بنتے۔ تعجب ہے سامراجیوں کو اب تک محترمہ کی دریافت کا کیوں پتہ نہیں چلا، ورنہ وہ ضرور انہیں قیصر ہند کا خطاب عطا فرما دیتے۔ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ کمیونسٹ بنانے کی کلیں یہ حسینائیں ہیں تو بجائے گولی اور لاٹھی چارج میں وقت برباد کرنے کے ایک قانون تحفظ عاشقاں پاس کر دیں جس کی روح سے کسی مہجبین کو کسی عاشق کا دل توڑنے کا حق نہ رہے۔ نہ دل ٹوٹیں گے نہ کمیونسٹ پیدا ہوں گے، اور جو یہ آئے دن جیلیں بھرتی جا رہی ہیں، بھوک پھیل رہی ہے، ہڑتالیں ہو رہی ہیں، آپ ہی آپ ختم ہو جائیں گی۔ بھلا جب ملک کے نوجوانوں کو معلوم ہوگا کہ زوفی، پوم پوم اور فیفی کمیونسٹوں کو پسند نہیں فرماتی تو وہ فوراً اس پیشے سے تائب ہو جائیں گے۔ آج کل ہر ملک کی سامراجی طاقتیں ان کمیونسٹوں کے ہاتھ تگنی کا ناچ ناچ رہی ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ محترمہ کی یہ دریافت ایٹم بم کا رتبہ حاصل کر جائے اور انہیں بین الاقوامی ذمہ داریاں سنبھالنی پڑیں۔
یہ نہیں تو کم از کم انہیں کمیونسٹوں کے اوپر کیچڑ اچھالنے میں سامراجیوں کا ہاتھ بٹانے کے عوض کچھ تو انعام ملنا ہی چاہیے۔ حالانکہ جہاں تک عوام کے فیصلے کا سوال ہے، یہ حربہ خالی جائے گا۔ اگر آپ ان سے جا کر کہیں کہ یہ تمہارے نمائندے ہم مقدس بچیوں پر زبردستی عاشق ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم انہیں ٹرخا کر 800 کمانے والوں سے شادیاں کر لیں تو یہ جل کر تم سے جا ملتے ہیں اور تمہیں ہمارے خلاف بھڑکانے لگتے ہیں، تو وہ اسے آپ کا بھاگتے وقت کا آخری پتھر سمجھ کر منہ موڑ ڈالیں گے۔ انہیں اپنے نمائندوں کے چال چلن کی تصدیق کرنے کے لیے پوم پوم ڈارلنگ کے سرٹیفکیٹ کی قطعی ضرورت نہیں۔ وہ اتنے احمق نہیں جتنا آپ انہیں سمجھتی ہیں۔ وہ اب اپنے دشمن کی بساند دور ہی سے سونگھ لیتے ہیں۔ اتنی بات یاد رہے کہ کمیونسٹ جو چین، برما، انڈونیشیا اور تلنگا میں سامراجیوں کے چھکے چھڑا رہے ہیں، یہ وہ آپ کے دربار کے مصاحبی کرنے والے گداگر نہیں جو دولت کی کمی کو ترقی پسندی اور اشتراکیت کے لبادے میں لپیٹ کر محبوبہ کے قدموں میں ڈالتے تھے، کیونکہ وہ ہمارے تمہارے زمانے کے کمیونسٹ ہیں۔ یہ قطعی رومانٹک اور رسیلے نہیں، نہایت چالاک، تلخ زبان، لاٹھی چارج سے یہ نہیں رکتے، گولی کو یہ خیال میں نہیں لاتے، مر کے یہ نہیں ختم ہوتے، تو بھلا یہ مہجبینوں کے نخروں کو کب خاطر میں لائیں گے؟ ٹولی مولی 1000 بار ان پر عاشق ہونے کی دھمکی دیں، ان کے کان پر جوں بھی نہیں رینگے گی۔ ان کی محبوبہ وہ زوفی نہیں جو جیمی کے عشق میں ناکام ہو کر فتح کشمیر کے ارادے سے تفریحاً ترار خیل دوڑ پڑتی ہے، بلکہ وہ زوفی ہے جو تلنگا میں اپنی زمین کے ذرے ذرے کی خاطر اپنے محبوب کے دوش بدوش بڑھ رہی ہے، جو کلکتے میں سامراجی گولیاں سینے پر کھائے سڑک پر خون میں نہا رہی ہے، جو بمبئی میں اپنے پیاروں کو بھوکا مرتا دیکھ کر لاٹھیوں اور گولیوں کی بوچھار میں سینہ سپر ہو رہی ہے۔ وہ اور ہی طبقہ ہے جو ڈلامار اور سیوائے کے چکنے فرش کے تخیل ہی سے پھسل پڑتا ہے۔ ایک بار پطرس نے میرے اوپر اعتراض کیا تھا کہ میں درمیانے درجے کی عکاسی تو کر لیتی ہوں، لیکن ڈرائنگ روم میں جا کر چوکڑی بھول جاتی ہوں۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا کہ لو بھائی، پطرس صاحب کو بھی پتہ چل گیا کہ میں ڈرائنگ روم کی مخلوق نہیں ہوں، لیکن اب شکر کرتی ہوں کہ اچھا ہوا۔ میری پھوڑ ماں اور کثیر الاولاد باپ کو ڈرائنگ روم سجانے کی توفیق نہ ہوئی، ورنہ میرا واسطہ بھی ٹوٹو فوفو کے سوا کسی انسان سے نہ پڑتا، اور آج یہ درمیانے طبقے کے جھمیلوں سے بھی بیکار جھمیلے میرا موضوع ہوتے۔ میں انہی پر شرمندہ ہوں، لیکن یہ درمیانہ طبقہ پھسل پھسل کر مزدور کی آغوش میں گر رہا ہے۔ اس طبقے کے سارے ادیب اگر فرار میں نہ ڈوب گئے تو ایک دن وہیں پہنچ جائیں گے، مگر قرۃ العین کے کردار اور ان کا رویہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ چارمنگ لوگ سب کے سب ایک ہی فرمے میں ڈھلے ہوئے ہیں، سبھی تو مرغابیوں کے شکار، برگنڈی، کیوٹیکس، رابرٹ ٹیلر کے سلونے حسن، کارمن میرانڈا کے گالوں، ایلسٹر ولیم کی سڈول پنڈلیوں کے دیوانے معلوم ہوتے ہیں۔ عیسائی یتیم خانوں کی تعلیم جہاں ذوق شاعری ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار سے شروع ہو کر چارج آف دا لائٹ بریگیڈ پر ختم ہو جاتا ہے، اور نثر کا مطالعہ باپ دادا کی بوسیدہ لائبریریوں میں ٹھوسی ہوئی چند پراسرار جرمن، فرانسیسی، ترکی اور انگریزی کتابوں تک محدود نظر آتا ہے، ویسے بھی صورت شکل میں، چال ڈھال میں سب یکساں ہی نظر آتے ہیں۔ وہی خاموش جھیلوں جیسی نیلی آنکھیں، سنہری گھنگریالے بالوں کی مالک لڑکیاں، اور سارے کے سارے گیلنٹ ہینڈسم نوجوان۔ نہ کبھی کسی کو چیچک نے کھترا کیا، نہ ٹائیفائڈ نے گنجا کیا، نہ کبھی کسی کے خون میں کمی پیدا ہوئی، سوائے عشق کے کبھی کسی کو کوئی روگ نہیں ستاتا، کبھی کوئی بے جوڑ وباؤں کا شکار نہ ہوتا، کیونکہ ان کے باڑے میں کوئی لنگڑا لولا پھٹکنے ہی نہ پاتا۔ ایک بار کسی نے کہا تھا کہ قرۃ العین کے یہاں جنسی لگاؤ کا ذکر نہیں ہوتا، عریانی نہیں ہوتی۔ ویسے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، فحاشی کوئی فخر کی بات نہیں، لیکن اس فضا کو جو ان کے افسانوں میں نظر آتی ہے کس قسم کی گھٹن سمجھا جائے۔ لڑکوں اور لڑکیوں کے جھمگٹے ہوتے ہیں، مگر ایک عجیب قسم کی بے حسی طاری رہتی ہے۔ حسینائیں بالکل تھوک کے مال کی طرح پرکھتی ہیں اور پرکھی جاتی ہیں، جانو ٹھوک بجا کر تانبے کی پتلیاں خریدی جا رہی ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ کی ایکسپورٹ امپورٹ ہو رہی ہے، جیسے وہاں منڈی کی تلاش میں سمجھوتے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح پراسپیکٹس کی تلاش میں شادی بیاہ ہوتے ہیں۔
احساس جنسی کبھی کا مر کے آٹے اور روئی کی بوریوں والا احساس رہ گیا ہے۔ عشق میں جو بہت ہوا تو بے ہوش ہونے کو جی چاہتا ہے، اور ناکامی کے بعد ترار خیل روانگی ہو جاتی ہے۔ کردار نگاری کو چھوڑ کر اگر انداز تحریر کو دیکھا جائے تو اس میں انفرادیت اور انوکھا پن کافی موجود ہے۔ ہاں، کبھی کبھی انگریزی کے بعض الفاظ بھونڈے معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان کے خیالات الٹے سیدھے ایک دوسرے سے کچھ اس طرح دست و گریبان نظر آتے ہیں کہ جی گھبرانے لگتا ہے۔ اب نکتہ ابھرتا ہے، اس موافقت اور مخالفت کے سارے نکات دوڑ کر ساتھ لپٹ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہاں کہہ رہی ہیں یا نہ۔ حماقت اور عقل مندی کی باتیں ایک سانس میں ایک ہی ارادے سے ابلا کرتی ہیں۔ عام طور پر لکھنے والا ایک کردار چن لیتا ہے جو اس کے اپنے معیار پر پورا اتر سکے، جس میں وہ خود اپنی ہستی کو چھپا کر بٹھا دیتا ہے، وہ جو پڑھنے والے کو اپنے میں جذب کر کے جگ بیتی کو آپ بیتی کی چاشنی بخشتا ہے۔ یہ کردار کوئی خیالات کا ہیولا نہیں، بلکہ حقیقت سے وابستہ صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے والا کردار ہوتا ہے۔ مگر مس حیدر کا ہر کردار کوئی نہ کوئی ایسی چھچوری حرکت کر بیٹھتا ہے کہ اس کی پوری تصویر میں ایک بے ہنگم سا کوبڑ نکل آتا ہے۔ ویسے آوے کا آوا ہی کچھ حد سے زیادہ چارمنگ، لیکن اس کے سوچنے میں بھی باٹا کے جوتوں جیسی یکسانیت نظر آتی ہے۔ پڑھنے والے کو کچھ سوچنے اور سمجھنے میں مدد نہیں ملتی۔ شاید اسی یکسانیت سے اکتا کر خود مصنفہ کبھی کبھی پڑھنے والے کو اچھال کر کسی بال روم یا ہوٹل میں رقص کے 2-4 چکر دے دیتی ہے۔ کبھی جوہی کی کلیاں ناک میں ٹھوس دیتی ہے، کبھی ستاروں اور آبشاروں میں گھسیٹ لے جاتی ہے۔ کرشن چندر کا کہنا ہے کہ وہ اب رقص گاہ کی روشنی کے ساتھ ساتھ باہر کا اندھیرا بھی دیکھنے لگی ہے۔ شرطیہ یہ انہوں نے تکلفاً کہا ہے، ایک ناقد کی حیثیت سے نہیں لکھا، کیونکہ فیفی شیشی اگر کبھی بھولے سے اندھیرے میں جاتی ہیں تو فوراً ٹوٹلز، جیمی اور شوشو کی برقی ٹارچ چمک اٹھتی ہے، اس لیے وہ اندھیرا کہیں نہیں دیکھتی۔ دراصل انہوں نے اجالا کبھی نہیں دیکھا، ابھی تک وہ فرحت گاہوں اور سرکسوں کی بقعۂ نور فضائیں ٹٹول رہی ہیں۔ شمع زندگی کی لو انہوں نے نہیں دیکھی کہ کتنی بلند ہو چکی ہے، کیونکہ ان کے تخیل کے شیش محل کی بڑی موٹی موٹی دیواریں ہیں اور ہر روزن پر بیش بہا ایرانی قالین منڈے ہوئے ہیں، باقی سارے لوازمات پر گرد جم چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرۃ العین کے قلم کا سارا چلبلاپن اور ساری پھرتی ایک گھٹے ہوئے ماحول میں بے دم نظر آتی ہے۔ نئی کھوپڑیوں میں وہی فرسودہ دماغ بجائے حسین اور زندہ نقوش کھینچنے کے سیورلسٹک کیل بلوچے بنانے پر مجبور کر رہا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب مس حیدر بھی مس حجاب اسماعیل کی طرح ممی اور لاشوں کے قصے لکھنے لگیں گی۔ ویسے گو اب بھی ان کے کردار کچھ کم حنوط کیے ہوئے نہیں ہوتے۔ سوال اٹھتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کرنے پر مجبور ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ دنیا ختم ہو رہی ہے، بڑی تیز رفتاری سے ختم ہو رہی ہے۔ اسپین، چین، انڈونیشیا، کشمیر سب ختم ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ سامراجیوں کے چنگل سے چھوٹے جا رہے ہیں۔ بے شک ان کی دنیا مر رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ چین میں سامراج دم توڑ چکا ہے اور باقی ممالک میں بھی پڑا سسک رہا ہے۔ ان کی انسانیت بڑے نازک دور سے گزر رہی ہے، اور اب اگر ساری دنیا کی زوفیاں بھی ایمبولینس لے کر دوڑ پڑیں تو اس لبے دم مریض کو نہ بچا سکیں گی۔ لیکن یہ بھی تو ممکن نہیں، انہیں خود اپنی باتوں پر یقین نہیں، ایک دوسرے پر یقین نہیں، زندگی سے، ماضی سے، مستقبل سے۔ ان کے لیے زندگی موت ہی کا ایک حصہ ہے۔ ہر چیز کی آڑ میں کچھ نہ ہونے کا ہوا ڈرا رہا ہے۔ اپنے انجام کے آثار محلے ٹولے میں گرتی ہوئی دیواروں کے دھماکوں سے دکھائی دینے لگے ہیں۔ دنیا مر رہی ہے، دم گھٹ رہے ہیں۔ ویسے فساد کے زمانے میں تو اچھی خاصی گزر گئی۔ پرانی کوٹھی بند ہو کر سرخ قالینوں اور لکڑی کے گہواروں پر گرد جم گئی تو یہ لوگ مائع کتوں کے ہوائی جہاز میں لد کر نئے ملک میں قہوہ پینے اور خواب دیکھنے لگے۔ تو پھر یہ ہائے توبہ، یہ دہشت صرف اسی طاقت کی ہو سکتی ہے جو اب انہیں بے دکھے نظر آنے لگی ہے۔ نئی نویلی عمر میں یہ احساس مردنی، یہ فرار، یہ یاسیت کیا معنی رکھتی ہے؟ شاید یہ سرمایہ دار کی نئی پود ہی گھٹی ہوئی پیدا ہو رہی ہے۔
مردہ پن، فرار، یاسیت کے جراثیم اسے ورثے ہی میں مل رہے ہیں۔ سب کچھ پا کر بھی کچھ نہیں کا احساس، دنیا فانی اور چند روزہ ہے، زندگی کو کوئی معنی نہیں پہنائے جا سکتے، یہ سب کچھ ان کی ہڈیوں میں رچا ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ انہیں یہ معلوم ہوتا جا رہا ہے کہ اب یہ چادر کسی پیوند پارے سے نہیں گونتھی جا سکتی، اس کی دھجیاں اڑ رہی ہیں۔ کچھ تو یہ ڈولی مولی چھینا جھپٹی میں مسکا دیں گی، اور رہی سہی مارشل پلانوں، ڈالر اسکیموں اور سمجھوتوں کی لوٹ کھسوٹ میں تار تار ہو جائیں گی۔ بقول کسے اپنے مرکز ہی سے ٹکراتا ہے زر کا پھیلاؤ، اور یہ دنیا کے ختم ہونے کا احساس وہ دوسروں کو بھی دلانا چاہتی ہیں۔ ویسے بات بے حد رومانٹک معلوم ہوتی ہے، مگر سمجھنے والوں کو نکتہ بھی کام کا مل جاتا ہے۔ ان لوگوں کا مقصد عوام کے دلوں میں یاسیت اور فرار پیدا کرنا ہے کہ یہ زندگی فانی ہے، مارشل پلان بنتے ہیں تو بھائیوں تمہاری بلا سے، جینا ہی کتنے دن کا ہے۔ ڈالر کے جال پھیلتے جا رہے ہیں تو کیا ہے، ہم تو 2 گھڑی کے مہمان ہیں۔ کیا اس 2 روزہ زندگی میں کمیونسٹ کے ساتھ مل کر عوام کے حقوق مانگتے ہو؟ یہاں تو زندگی بھی موت ہی کا ایک حصہ ہے۔ کچھ عمدہ مرنے کے طریقے بتائیں، آپس میں کٹ مرو، چاہو تو مذہب کا شوشہ اٹھا سکتے ہو، ملک اور قوم کا ڈھونگ رچا لو، مگر اپنے بچے کے دودھ کی فکر میں نہ گھلو، اپنی بیوی کی پھٹی ساری کی پرواہ نہ کرو۔ یہ قطعی غیر رومانی باتیں ہیں۔ غذا اور ستر پوشی کے علاوہ اور بھی تو ضروریات زندگی ہیں۔ جیمی کے 5 اسپینیل بھی تو ہیں، ان میں دلچسپی لو۔ ادھر دیکھو، غریب زوفی نامرادی کے مارے تراڑ کھیل دوڑی جا رہی ہے کیونکہ جیمی ڈالی کا ہو گیا ہے۔ کتنا ان رومانٹک سانحہ ہو گیا۔ یہ کیا بیکار کو الیکشن گڑبڑا کے اچھے بھلے انکل اور ڈیڈی کا ناطقہ بند کیے دے رہے ہو؟ اس کے بجائے اپنی روحوں کو فربا کرو، شعور اور لاشعور کی گتھیوں کو سمجھو۔ آؤ تمہیں ستاروں سے آگے خلا میں الٹا لٹکا دیں، وہاں کمیونسٹ پر نہیں مار سکتے۔ ویسے بھی اس سے تو بہتر ہے کہ تم سب ہوا باز کیوں نہیں بن جاتے؟ کم سے کم چارلز بوائے یا رابرٹ ٹیلر ہی بن جاؤ، تاکہ مولی اور ڈالی کے سحروں کے پھول بھی کھل جائیں۔ کب سے نگوڑیاں کانوینٹ چھوڑے بیٹھی ہیں، گاہکوں کی کمی کی وجہ سے مال گہنا کر لاشعور بوکھلائے جا رہے ہیں۔ اس طرح دنیا کی بیکاری بھی مٹ جائے گی۔ چپڑی اور دو کیا گر کی باتیں ہیں، مگر کوئی سمجھے جب نہ، کیا بے قدری ہے اس ملک میں انٹلیکچوئل کی۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ساری بکواس کرنے کے بعد میں مارکسی فلسفے کی لمبی سی مشعل لے کر کرتولین کی رہنمائی کرنے چل پڑوں گی اور ان سے کہوں گی کہ اپنی نئی اسٹوڈ بیکر، جس میں آگے بھی شیشہ ہے اور پیچھے بھی، میں بیٹھ کر وہ بھنگی کالونی میں چلی جائیں اور ان کے ساتھ رہ کر ان کے لیے عوامی ادب تیار کرنے لگیں۔ جی نہیں، اول تو عوام کو مصنفوں کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اگر ساری عمر بھی ہم شہنشاہوں کے سحرے اور مرثیے لکھتے رہیں تب بھی عوام کی جد و جہد کو نقصان نہیں پہنچ سکے گا۔ انقلاب کی جنگ صرف مزدوروں اور کسانوں کی جنگ ہے۔ ہم مصنفین کی حیثیت اس بحر بے قرار میں ایک چلو سے زیادہ نہیں۔ ممکن ہے ہماری پالیسی ان کی فتح میں چند گھنٹوں کا فرق ڈال سکے، اس سے زیادہ نہیں۔ اب یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنے چند گھنٹے کس پارٹی کو دیں، گرتے ہوئے سامراج کو یا اٹھتے ہوئے عوامی جذبے کو۔ انہیں 1 گھنٹہ زیادہ جلائیں یا ان کی مشکل جلد از جلد آسان کر کے عوام کی فتح کی تاخیر کو مٹا دیں۔ ہمارے اس فیصلے پر ہمارے فن اور اس کی بقا کا انحصار ہے۔ اس کے علاوہ عوام کی مدد کرنے کا یہی طریقہ نہیں کہ ہم اوٹ پٹانگ بغیر جانے بوجھے ان کے بارے میں لکھنا شروع کر دیں۔ وہ جو واقعی عوام میں جذب ہو کر ان کے بن سکتے ہیں تو کیا کہنے، لیکن وہ جن کی وسعتیں محدود ہیں اور وہ درمیانے طبقے سے ہی زیادہ قریب ہیں، ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے طبقے کی صرف عکاسی ہی نہ کریں بلکہ اپنے فن کی مدد سے ان کے خاکوں میں جاذب نظر رنگ آمیزی سے صحت بخش نظریہ پیش کریں، انہیں مزدور طبقے سے روشناس کر کے قریب تر لائیں، ان کی فضول قدروں کی حماقت اور صحیح قدروں کی خوبصورتیوں کو اجاگر کرنے میں مدد دیں۔ اس لیے قرۃالعین کا فرض ہے کہ وہ کم از کم اپنے طبقے ہی کی ایمانداری سے ایسی عکاسی کریں اور ان میں ایسے رنگ بھریں جو ان کی الجھنوں کا جواب بن سکیں۔
الٹے سیدھے فوٹو اتارنے کے بجائے ایسے رنگین مرقع تیار کریں جنہیں دیکھ کر زوفی اور پوم پوم سوچیں اور سمجھیں کہ انہیں کیا اور کیسے کرنا ہے۔ کم از کم یہی بتائیں کہ یہ بیچاریاں کن ہتھ کنڈوں کے ذریعے شادی کے بازار میں کامیاب جھینا جھپٹی کریں کہ بیچاری عورت کچھ تو کم ٹریجک مخلوق بن سکے۔ یہ کیا کہ ایک طرف وہ کمیونسٹوں اور ان کے ارادوں سے ناراض ہیں، دوسری طرف لوگوں کے دل میں ہراس اور کچھ نہیں کا احساس شدت سے پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ مگر یہ میں نے غلط رائے دی۔ اس طبقے کو سدھارنے کی کوشش اتنی ہی فضول ہے جتنی مینڈکوں کو اڑنا سکھانے کی۔ یہ پود تو بے بالوں پر لنڈ منڈ ہی پیدا ہو رہی ہے، دق تیسرے درجے کو پہنچ چکی ہے۔ اب تو وقت دوا اور دعا دونوں نکل چکے۔ یہ تو اب یوں ہی دماغی اور روحانی شعور اور لاشعور کے مریضوں میں گھل گھل کر ختم ہو جائے گی۔ اب تو بہتر یہی ہے کہ قرۃ العین ان کی مٹی عزیز کرانے میں جو کچھ بھی مدد کر سکتی ہیں کر ڈالیں، ثواب ملے گا۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ ان عقابوں کے نکیلے پنجوں پر سان رکھی جائے جو اس لبدم مریض پر جھپٹے مار رہے ہیں اور کوئی دم میں تکہ بوٹی کیے چاہتے ہیں۔ چلتے چلتے اتنا کہے بغیر نہیں رہا جاتا کہ ہمیں قرۃ العین کے قلم سے ایک لگاؤ ہے، عجیب قسم کا پیار ہے، جسے جھٹکتے وقت وہی پرانی رسمی ٹیس اٹھتی ہے اور جی چاہتا ہے کاش ان کی پوم پوم ڈارلنگ ایک بار موٹے موٹے ایرانی قالینوں کو دور پھینک کر ادھ مرے چارمنگ لوگوں کو بھول کر چل پڑے، مثلاً بمبئی۔ پھر یہاں اس کو ایک کامریڈ مل جائے جو اپنے آئیڈیلز کے لیے دنیا سے لڑ کر میدان میں آیا ہے۔ پھر وہ اسے شادی کرے تو جیمی زوفی کی محبت اسے مضحکہ خیز معلوم ہونے لگے، ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہنے لگے، گھر کا خرچ پورا کرنے کے لیے کسی اسکول یا اخبار کے دفتر میں نوکری کر لے اور شام کو دوستوں میں بیٹھ کر سوشلزم بگھارے اور ان کے لیے کافی تیار کرے۔ بخدا کافی بنانا ان چارمنگ بوروں سے مغز پچی کرنے سے 1000 درجہ زیادہ سہل ہے اور دلچسپ مشغلہ ہے۔ اور پھر جب اس کے بچے کا باپ شاعر یا ادیب ہونے کے جرم میں نامعلوم میعاد کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے تو ہر ہفتے ننھے بچے کو گود میں لے کر اس سے ملنے جائے۔ خدا نے چاہا تو پرانے جراثیم مر جائیں گے، ٹولی، فیفی اور جیمی کے 5 غیر جانبدار کتوں کی جدائی شاق نہ گزرے گی، ایک ٹوڈلز کو چھوڑ کر دوسرے کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت ختم ہو جائے گی، اپنے پرانے خول سے نفرت بھی نہ رہے گی، صرف کبھی کبھی پھریری آ جائے گی، کچھ بھی نہیں مٹ کر بہت کچھ جنم لے گا، جمی ہوئی گرد جھڑ جائے گی اور مردہ زندگی میں چہل پہل جاگ اٹھے گی۔ سارے واہ کہیں، 20ویں صدی میں بھی معجزے ہو سکتے ہیں۔